آیت اللہ خامنئی کے جنازے اور تدفین کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بھی رکے ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کی خلاف ورزی کا کوئی واقعہ بھی سامنے نہیں آیا، لیکن اب ایک دفعہ پھر کشیدگی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی میڈیا نے اپنے فوجی حکام کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں عمان کے ساحل کے قریب تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد خدشہ ہے کہ امریکہ ایران میں جوابی حملے کر سکتا ہے، جبکہ قطر کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک جہاز قطر کا تھا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی خبر کے مطابق دو امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے پیر کی رات اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر کم از کم 2 میزائل داغے ہیں۔ یہ حملے اس مفاہمتی یادداشت یعنی MOU کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، جس پر 3 ہفتے سے بھی کم عرصہ پہلے امریکہ اور ایران نے دستخط کیے تھے، اور ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں حملے روکنے پر اتفاق کیا تھا، اور امکان ہے کہ امریکہ اس کے جواب میں ایرانی اہداف پر حملے کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے پیر کو کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساحل کے ساتھ عمان کے قریب جنوب کی طرف جانے والے ایک آئل ٹینکر سے یہ اطلاع ملی کہ اس پر ایک پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا ہے، جس سے ٹینکر پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ایک دوسرے تجارتی جہاز کو بھی ایرانی میزائل نے نشانہ بنایا ہے اور دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی دوران ایرانی نیوز ایجنسی فارس نیوز نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا کہ پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز میں خلاف ورزی کرنے والے ٹینکر کو سزا دی۔ آئل ٹینکر الرقیات نے عمانی پانیوں سے گزرتے ہوئے پاسداران انقلاب کی نیوی کی وارننگز کو نظر انداز کیا، جس کے بعد اسے نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے دوران بھی امریکہ کی اس پورے علاقے پر مکمل فضائی نگرانی موجود تھی۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایرانی کارروائی کی خبر کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرنے والے ملک قطر نے آئل ٹینکر الرقیات کو قطری جہاز قرار دیتے ہوئے ایران کے حوالے سے سخت بیان جاری کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم کے مشیر ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں لکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب قطری جہاز الرقیات کو نشانہ بنایا جانا بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی سیکیورٹی اور سیفٹی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے تحفظ پر ایک ناقابل قبول حملہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران فوری طور پر ایسے تمام اقدامات روک دے جو علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں یا بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے تحفظ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ماجد انصاری نے مزید کہا کہ ایران محدود مفادات کے حصول کے لیے عالمی توانائی کی ترسیل اور خطے کے ممالک کے وسائل کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ ہم اس حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تمام نقصانات اور نتائج کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہیں۔ قطر کی جانب سے سخت پیغام دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایرانی فوج کی اس کارروائی کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی ایرانی اہداف پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود صدر ٹرمپ جہاں ایران سے مذاکرات کے ذریعے حتمی معاہدے تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جس پر ایرانی حکام کا بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچ جائے گا یا اپنا ادھورا کام تمام کرے گا۔